کیا عورت پر قربانی واجب ہے؟ اکثر عورتیں اس مسئلے کو نہیں جانتی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ تو مردوں کا کام ہے، ہم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، گنجائش رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں اور کتنی مالیت پر قربانی واجب ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں جس وسعت اور گنجائش کی بات کی گئی ہے کہ کیا وہ وسعت صرف مردوں کو ہی دی جاتی ہے؟ نہیں، عورتیں بھی زیورات، بچت، سونا، چاندی، یہ سب چیزیں رکھتی ہیں، اور بعض دفعہ تو مردوں سے بھی زیادہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اب آپ ہی بتائیے، جب آپ کے پاس میں سونا ہے، چاندی ہے، روپیے پیسے کی شکل میں مال موجود ہے، تو کیا آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی؟ یقیناً واجب ہوگی، اگر آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے۔ میرے عزیز بہنوں، جب عید کا دن آتا ہے تو مرد بکرے خریدتے ہیں، قصائی بلاتے ہیں، قربانی کا انتظام کرتے ہیں، اور عورتیں، معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ زیورات پہنتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی ہیں۔ اگرچہ یہ سب چیزیں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جائز ہیں، لیکن قربانی، کیا اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اللہ کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا، اور اپنی ساری ممتا کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا۔ اور ہم آج صرف اتنا کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک قربانی دے دیں۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی، اور اللہ کے ایک فرض اور ایک عبادت کو چھوڑنے والی ہوگی۔ تو آج ہی یہ فیصلہ کریں کہ جس طرح آپ سونا، چاندی، زیور، کپڑے، مہندی اور عید کی تیاری میں پیچھے نہیں ہوتی، اسی طرح سے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ اب نصاب کے متعلق کچھ بات سمجھیے۔ اگر آپ کے پاس میں صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارت کا کوئی مال ہے، اور نہ روپیہ پیسہ ہے، صرف سونا ہے، تو آپ پر دیکھا جائے گا کہ سونا آپ کے پاس کتنا ہے۔ اگر 7.5 تولہ یا اس سے زائد سونا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اگر اس سے کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے، سونے کا 1 گرام بھی نہیں، 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں، تجارت کی نیت سے کوئی مال بھی آپ کے پاس نہیں، صرف اور صرف چاندی ہے، تو اگر 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد آپ کے پاس ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ بیچنے کی نیت سے کوئی تجارتی سامان ہے، صرف پیسے ہیں، نقدی جمع ہیں، تو اگر آپ کے پاس نقدی جمع اتنی ہے کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد چاندی آپ خرید سکتی ہیں، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی روپیہ پیسہ ہے، بلکہ بیچنے کی نیت سے تجارت کا کچھ سامان ہے، تو اگر وہ تجارتی سامان 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے، اس کی قیمت اتنی پہنچ جاتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس میں آ سکتی ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر آپ کے پاس میں کچھ سونا ہے، مثال کے طور پر 1-2 تولہ، کچھ چاندی ہے 15-20 تولہ، مثال کے طور پر کچھ روپیے پیسے بھی ہیں 2-4 ہزار روپے، اور کچھ بیچنے کی نیت سے تجارتی سامان بھی ہے، اور ان سب کو ملا کر سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، تجارتی سامان، ان سب کو ملا کر اگر ان کی قیمت پہنچتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو، تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے، آج کے ٹائم میں ایک ہی تولے کی قیمت تقریباً 95,000 سے 1 لاکھ کے قریب تک پہنچ رہی ہے سن 2025 میں۔ تو یوں سمجھیے کہ جس عورت کے پاس میں صرف 1 تولہ سونا ہے اور تھوڑی بہت چاندی ہے، یا چاندی نہیں ہے 2-4 روپے بھی، 10-15 روپے بھی،
या सोने के साथ में कोई तिजारती सामान है 10-15 रुपए का हो या कुछ ज़्यादा का हो, तो जब सोने के साथ में कोई दूसरी चीज़ मिलती है तो फिर हिसाब जुड़ता है चांदी का। यानी दोनों चीज़ें, सोने के साथ में चांदी है या सोने के साथ में पैसे हैं या सोने के साथ में तिजारती कोई सामान है, तो अब जो हिसाब लगेगा कीमत का वो चांदी के हिसाब से लगेगा। यानी कि इनकी मालियत अगर 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाती है तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 1 तोला सोना है और साथ में कोई दूसरी भी चीज़ है, रुपये पैसे हैं या चांदी है, तो इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी उससे ज़्यादा पहुंच ही जाती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त 1 तोला सोने की कीमत 95,000 से तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच रही है, और आप हिसाब लगा लीजिए तो 52.5 तोला चांदी से भी ज़्यादा की ये मालियत बैठती है। तो वो औरत जिसके पास 1 तोला सोना है और साथ में कुछ चांदी भी है या कुछ पैसे भी हैं, तो उस पर कुर्बानी आम तौर से देखा जाए तो वाजिब है। वरना आप हिसाब लगा लीजिए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त जब भी बकरीद आती है तो आप हिसाब लगा लीजिए कि इस वक्त हमारे पास कितने ज़ेवरात हैं, कितना सोना चांदी है, और इस वक्त सोने का क्या रेट चल रहा है, चांदी का क्या रेट चल रहा है, और उसी हिसाब से आप निकाल लीजिए। वरना सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से अपना मसला पूछ लीजिए कि जी मेरे पास में ये चीज़ें हैं, इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतने पैसे हैं, तो बताइए मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है या नहीं। या कोई भी आपके ताल्लुक़ में कोई भी आलिम या मुफ्ती है, इंशाअल्लाह वो आपको ये मसला अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो कहने का मकसद यही है कि आम तौर से अगर देखा जाए तो 99% औरतों पर कुर्बानी वाजिब होती है, क्योंकि आम तौर से औरतों पर इतना सोना चांदी और इतनी मालियत उनके पास मौजूद होती है कि वो साहिब निसाब बन जाएं। तो जाहिर सी बात है, जब साहिब निसाब आप बन जाएंगी और आपके पास इतनी मालियत होगी तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।